غزوہ بدر قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو یوم الفرقان بھی کہا ہے، یعنی یہ وہ دن ہے کہ جس دن کفر اور اسلام میں فرق ہو گیا، اسلام جیت گیا، کفر ہار گیا، اور اسلام کی جو جیت ہے وہ کوئی اپنی جنگی صلاحیتوں یا کوئی جنگی ساز و سامان کی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ اہل اسلام کی جیت خلوص، محبت، اللہ پہ یقین، اللہ کے دین کی سربلندی کی کوشش اور خدا کی ذات کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کا جو جذبہ تھا، اس وجہ سے مسلمان جنگ بدر میں جیت گئے۔ عموماً لوگ یہ چیز سوچتے ہیں کہ جنگ کیا ہوتی ہے، غزوہ کیا ہوتا ہے، تو میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ جنگ کا مطلب بھی اپنے دشمن کے ساتھ لڑنا ہے، غزوے کا مطلب بھی دشمن کے ساتھ لڑنا ہے، لیکن جنگ وہ ہوتی ہے جس میں عام لوگ شریک ہوتے ہیں، اور غزوہ وہ معرکہ ہوتا ہے جس میں رسول خدا شریک ہوتے ہیں۔ جس چیز کی نسبت بھی اللہ کے رسول کی طرف ہو جائے، اس کا نام بھی، اس کا مرتبہ بھی، اس کی عزت اور اس کی آبرو بھی دوسروں سے بلند ہو جاتی۔ جو حضور کی ازواج ہیں، حضور کی نسبت کی وجہ سے ساری امت کی مائیں ہیں۔ جو حضور کی آل ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے وہ جنت کے جوانوں کی سردار ہے۔ جو حضور کی مسجد ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے دنیا بھر کی مسجدوں سے ارفع اور اعلیٰ ہے۔ وہ مٹی، جس مٹی کے ساتھ رسول خدا کا جسم مبارک لگا ہوا ہے، حضور کی نسبت سے وہ مٹی عرش اولا سے بھی افضل ہے۔ سرکار کی امت سرکار کی نسبت کی وجہ سے ساری امتوں سے افضل ہے۔ سرکار کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سرکار کی نسبت کی وجہ سے ساری کتابوں سے افضل ہے۔ تو جس چیز کو نسبت رسول خدا کے ساتھ ہو جائے، وہ چیز عام چیزوں جیسی نہیں ہوتی، اس کا درجہ اور اس کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ اس لیے جن جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی، ان جنگوں کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ باقی جتنی جنگیں ہوئیں ان کو غزوہ نہیں کہا جاتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جس جنگ میں شرکت فرمائی وہ جنگ بدر ہے۔ بدر عربی زبان میں ایک جو پورا چاند ہوتا ہے، 14ویں رات کا چاند، اس کو بدر کہتے ہیں۔ تو اس جنگ کو یہ نسبت اس وجہ سے ہوئی کہ یہ جس میدان میں ہوئی تھی وہ ایک ریتلا میدان تھا، اور وہ رات کو چاند کی چاندنی میں ایسے چمکتا تھا کہ جس طرح 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میدان کو اسلام کے پہلے غزوے کے لیے منتخب فرمایا، اور یہ میدان گواہ بن گیا اس چیز کا کہ جس وقت مسلمان اپنے دین کی خاطر، اپنے نبی کے حکم کے اوپر، اللہ کی رضا کے لیے بے سر و سامان بھی نکل آتا ہے تو فتح اس کے قدم چومتی ہے، اللہ کی مدد اس کو ملتی ہے۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت وہ فرشتے آئے، شیطان آیا ابو جہل کے پاس اور باقی لوگوں کے پاس ایک خاص شکل اختیار کر کے، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ قطار اندر قطار فرشتے آ رہے ہیں اور جنگ میں شرکت کر رہے ہیں، تو اس وقت اس نے آ کے کفار سے کہا، انی رأیت ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرمایا کہ فرشتوں جاؤ، میرا محبوب اور میرے محبوب کے غلام اپنی ذات کے لیے نہیں، میرے دین کی سربلندی کے لیے بے سر و سامانی کے عالم میں اہل کفر کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اے فرشتوں جاؤ ان کی مدد کرو۔ تو حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار آتی۔ اے بندے، اگر تو بدر کی فضا پیدا کر لے، یعنی تیرے اندر خلوص، محبت اور تیری زندگی اور موت اس کا منشا اور اس کی چاہت اللہ کی رضا بن جائے، تو پھر دنیا تیری کنڈ نہیں لا سکتی۔ اللہ تعالیٰ پھر تجھے جیت ہی دے گا اور تیری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کرے گا۔ اس جنگ کے اندر حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا شوق شجاعت اور شوق شہادت کتنا تھا۔ حضور کے ایک صحابی جن کا نام حضرت عوف بن حارث ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چھپر تھا جہاں پہ حضور بیٹھ کے جنگ کا مشاہدہ کر رہے تھے، وہاں پہ حاضر ہوئے، عرض کرتے اللہ کے رسول، جنگ اپنے عروج پر ہے اور ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہے، اللہ کے رسول اس موقع پہ مجھے ارشاد فرما دیجئے اللہ تعالیٰ اپنے کس بندے سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ دیکھیے
جنگ کا عالم ہے، اور صحابی رسول اپنے محبوب سے پوچھ رہا ہے اللہ کے رسول کس کام میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو زیادہ پسند کرتا ہے، مجھے حکم ارشاد فرمائیے، اجازت دیجیے، مجھے معلومات دیجیے۔ حضور نے فرمایا اے حارث، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو بڑی پسند کرتا ہے جو بے سر و سامان ہو، یعنی اس کے ہاتھ میں نہ لاٹھی ہو، نہ تلوار ہو، نہ نیزہ ہو، جس کے پاس لڑنے کو کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو بڑی پسند کرتا ہے کہ جو بے سر و سامانی میں اس کے دشمنوں کے ساتھ ٹکرا جائے۔ حضرت حارث، حضرت عوف بن حارث، انہوں نے جب سرکار کی زبان سے یہ لفظ سنے نا تو فوراً اٹھے وہاں سے۔ ان کے ہاتھ میں کوئی معمولی سا اسلحہ تھا، اسلحہ کیا ہونا تھا، اتنے مسلمانوں کے پاس چند تلواریں تھیں، چند زریں تھیں، بے سر و سامانی کے عالم میں اٹھے اور لشکر کفار میں گھس گئے۔ دوستو سامنے موت دیکھ کر رقص کرتا ہوا، جھومتا ہوا، اس موت کے علاوہ میں کون چھلانگیں لگاتا ہے اگر اپنے رب کی رضا بندے کے شامل حال نہ ہو۔ اٹھے اور سیدھے اس کے اندر چلے گئے۔ جب شہادت ملی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ یہ ہے میرا وہ صحابی جس نے پوچھا تھا اللہ تعالیٰ اپنے کس بندے سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، فرمایا اس کی شہادت کے اوپر میں محمد بھی رشک کرتا ہوں، میں بھی رشک کرتا ہوں کہ اس نے اپنی جان اللہ کی رضا کی خاطر جان آفرین کے حوالے کر دی۔ آج جس وقت دین کا معاملہ ہوتا ہے نا تو لوگ جو ہے نا وہ بڑا ڈر کے، بڑا سنبھل کے پاؤں رکھتے ہیں، اور کئی قسم کی چیمگوئیاں ہوتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں کئی بچے بھی شامل تھے جنہوں نے کہا کہ ہم بھی لڑیں گے، بچے جو بھی جوان بھی نہیں ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بچوں کو واپس کیا تو ایک حضرت عمیر بن ابی وقاص، یہ سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی تھے، ان کی عمر بہت تھوڑی تھی، یہ اس طرح رونے لگ گئے جب حضور نے کہا نا کہ واپس چلے جاؤ، یہ ایسے روئے کہ جس طرح کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کے روتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ مجھے جنگ سے واپس بھیج رہے ہیں، میں لڑنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں اسلام کا مجاہد ہوں، میں آپ کے اوپر جان دینا چاہتا ہوں، اے اللہ کے رسول آپ مجھے واپس نہ بھیجیے۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص یہ اسلام کے جو پہلے شہید ہیں جنگ بدر میں، ان میں ان کا شمار ہے، اور سب سے کم سن شہیدوں میں ان کا شمار ہے۔ یہ بچے ہو کر بھی واپس نہیں گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حاضری کو قبول کر لیا تھا، اور سارے صحابہ کرام علیہم رضوان اس جنگ کے اندر شانہ بشانہ شریک تھے، اور اتنی جواں مردی کے ساتھ لڑے، اتنی جرت کے ساتھ لڑے، اتنی استقامت کے ساتھ لڑے کہ میں ایک لفظ اکثر یا ایک جملہ میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بدر سے پہلے جو اسلام ہے وہ ایک مذہب تھا، بدر کے بعد اسلام ایک ریاست بن گیا۔ یعنی جس وقت اسلام جیت گیا تو اسلام میں وہ طاقت آ گئی، اب اپنے فیصلے منوا سکتا تھا۔ طاقت کے بغیر نہ کوئی مذہب زندہ رہتا ہے، نہ کوئی کتاب زندہ رہتی ہے، نہ کوئی نظریہ زندہ رہتا ہے۔ جس وقت تک اس کے پاس طاقت نہیں آتی اس وقت تک وہ مفلوج ہوتا ہے۔ اسلام نے کتنے سال لگائے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، امانت، دیانت، ساری چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے لوگوں کے سامنے رکھی، لیکن وہ مانتے نہیں تھے۔ جیسے ہی اسلام جنگ بدر میں جیتا تو پورے عرب کے اندر جو اسلام ہے نا وہ تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو گیا کہ اب مسلمان غالب آ گئے۔